आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह फरमाते हैं मेरी जमीन पे अदावत ना करो, फसाद ना मचाओ, कत्ल ना करो, खून ना बहाओ, नाहक लोगों का खून ना बहाओ। अल्लाह पाक की जमीन हर रोज सुबह को अर्ज करती इलाही लोग मुझ पे जिना करके चलते हैं, बदमाशी करके चलते हैं, इजाजत दे मैं लुकमा बना कर निगल जाऊं। मुझे अपने ऊपर इनका चलना पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हर रोज आवाज लगाती है जालिमो, बदकारो, बदमाशो, मेरे ऊपर दंदनाते फिरते हो, एक ना एक दिन मेरे अंदर आओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमको कितना दुश्मन रखती थी। आज लोग आजाद हो गए, जो किसी की समझ में आता है वही बकता है, जो समझ में आता है वही करता है। ना कोई राह मुतय्यन रही, ना कोई मसलक रहा, ना कोई बात रही। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बड़ा अजीम तर सहाबी है, बहुत बड़ा जर्नैल है, सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने पाक में बीमार है, आखिरी वक्त है। दुआ करो अल्लाह हम सबको मदीने की मौत अता फरमाए। बहुत जलीलुल कदर सहाबी है। उलमाए किराम ने लिखा है कि जब मौत का वक्त बिल्कुल करीब आया, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया, रोने लग गए। उलमा ने लिखा है उस वक्त भी मदीने पाक में अब तक भी ये रिवाज है, जब किसी पे नज़ा तारी हो, सकरात तारी हो, मौत करीब हो, जितने पास बैठे खड़े होते हैं सारे अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। सहाबा किराम आखिरी वक्त में कुरान मजीद की हर वक्त तिलावत किया करते थे। इसलिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत का दिन होगा, अल्लाह पाक ऐलान फरमाएंगे कुरान वाले आगे आ जाएं। अर्ज किया जाएगा कुरान वालों से कौन मुराद है? हक़ ताला जल्ले शानु फरमाएंगे मैं कुरान वाला उसको कहता हूं जो मेरे कुरान से इश्क रखता था, प्यार करता था, मोहब्बत करता था। इतना प्यार था, आखिरी वक्त था, उधर मौत का झटका लगा, उधर मेरा बंदा कुरान पढ़ रहा था। आज भी अपनी कब्र से उठा, मेरा कुरान पढ़ता हुआ उठा, तुम मैदान हशर का चक्कर लगाओ, आज भी उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान मजीद की तिलावत फरमाते फरमाते रोने लग गए। किसी सहाबी ने कह दिया मौत से डर के रो रहे हो, मौत से डर गए? फरमाया नहीं। फिर क्यों रोए? सहाबी कहता है मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरी हसरत पूरी ना हुई, मेरा शौक पूरा ना हुआ, मेरा शौक पूरा ना हुआ। मेरी तमन्ना थी गर्मी का मौसम हो, रमजान का महीना हो, मैं रोजादार हूँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, कुफर इस्लाम का मुकाबला हो, मैं कई काफिरों को कत्ल कर देता, फिर काफिर भी इकट्ठे होकर मुझ पे टूट पड़ते, मेरा नाक काट लेते, मेरी जुबान काट लेते, मैं अल्लाह की हुजूर में जाता, अल्लाह मुझसे पूछता मुआज़ दुनिया से क्या लाया? मैं अर्ज करता इलाही बोलूं कैसे, जुबान भी तेरी नाम पे कटा के आया हूं। रोजा रख कर आया हूं, नीयत ये है कि तेरे महबूब के औज़े कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करूंगा। इन अल्लाह वालों की ये मौत थी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब नौजवान का वाकया तहरीर फरमाते हैं। गर्मी थी, दोपहर थी, सूरज अपनी शबाब पे था, बड़ी सख्त गर्मी थी। मैंने एक नौजवान को देखा, वो पैरों से माजूर है, दोनों पैर नहीं है, हाथों के बल जमीन पे घिसट घिसट के चल रहा है, और गले में कुर्ता भी नहीं, सामान कोई नहीं, सवारी कोई नहीं, खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने उस नौजवान से पूछा कि तू कहां से चला इस हालत में?
کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں، تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا۔ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے۔ اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں تیرا کھانا پینا۔ جوان کہنے لگا والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار، یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے، میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔ یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔ ارے تو تھک گیا ہوگا۔ جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے، میں نہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا، کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں، بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ کب وہ وقت آئے، کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت ساتھ دیہات کی رہنے والی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری، چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا، مینا میں میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، تھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبے کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔ اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے۔ ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں
محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو، ماں مر رہی ہے، کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا، منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی، منہ سے کلمہ نہیں نکلا، ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں، سفیروں، امیروں، حسینوں، جمیلوں، تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو۔ آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا۔ اور بڑی مدت کی بات ہے، یہی موسم تھا، چماسا گرمی تھی، انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے ایک ملنگ، چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع، کافی دنوں کی تو بات ہو گئی، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا۔ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی۔ وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں پہ بڑے مرائے یہ لیڈے کوئی کام نہیں، رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی۔ کہنے لگے شرارت ہو جائے گی، میں نے کہا ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے۔ 1 روپیہ لے رہا تھا وہ، میں بھی لوگوں میں گھساتا بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا، اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا، روپیہ ہاتھ میں نے اس کے لے کر کہا، میں کہا ملنگ جی اگر اب دیکھا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں؟ اب اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں، اسے کون دے گا؟ اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جھٹک کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہونی ہے۔ میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے، نہ خدا حافظ کہا، نہ کوئی تسلی دی، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے، کھڑی ہو کر آواز دی، اے میرے ابراہیم
मुड़ कर नहीं देखते। जंग वालों, अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बीवी की तरफ नहीं देखता, घरवाली की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। एक तुम हो, चिट्टी दाढ़ी, बुढ़ेपा, काले बुरके वाली नजर आ जाए ना, आगे भागकर वो बड़े नहीं आते हैं, कहां जाना चाहती हैं आप? तेरी मां लगती है, आप चली जाए तो ये क्या हुआ? ये काले बुरके पे मरते 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 मर ही गए। ऐसा अजीब तमाशा। वो लाहौर प्लेटफार्म पर फिर रही थी ना एक लेडी बुरका ओढ़े, आ गया एक लेडा, कहने लगा सेवन अप लाओ, नगर ले आए, उन्होंने कहा वाह काम बन गया, वो सेवन अप ले आया। थोड़ी देर के बाद कहने लगा मेरे ख्याल में फैंटा भी हो जाए, उन्होंने कहा ले आए, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह पक्का काम हो गया। वो सेवन अप भी पी ली, फैंटा भी डकार गई। थोड़ी सी देर के बाद कहने लगा सेब ले आओ, वो ले ही आया सेब, क्या आपके लिए मैं सेब लाया हूं, आप खाएं। कहने लगी नहीं आप खाएं। उसने सोचा हो मेरी भी मोहब्बत हो गई है, सेब खाने के लिए मुझे भी कह रही है। जब उसने इसरार किया ना कि मैं तो तेरे लिए लाया हूं, खा तो सही, कहने लगी कैसे खाऊं, मेरे मुंह में दांत ही नहीं है। अब पता चला इसे कि सुबह से मैं तो पुराने पिप्पी के पीछे फिर रहा था। सिर्फ बुरका देखा चल दी। यहां पैगंबर अपनी घरवाली की तरफ नहीं देखता। हजरत हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया, अरब की कद्दावर माई, ताकतवर माई, दौड़ लगाकर हजरत खलील का रास्ता आके रोक लिया और कहने लगी मैं जवान औरत, ये प्यारा नूरे नजर, ये लख्ते जिगर, शक्ल तो देखो, सूरत तो देखो, हमें यहां छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह का पैगंबर बोलता नहीं। पता चला पैगंबर अल्लाह की इजाजत के बगैर सांस नहीं लेता, आंख का इशारा नहीं करता। हजरत हाजरा रोने लग गई, मेरे खलील, मेरे इब्राहिम, मेरा कसूर बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मेरी खता बताओ, मेरा गुनाह बताओ, माफी चाहूंगी, माजरत करूंगी। इस बच्चे का क्या गुनाह है, इस मैदान में छोड़ के चले हो? बोलते नहीं है, अल्लाह की तरफ से बोलने की इजाजत नहीं है। हजरत हाजरा ने खुद ही कयास लगाया, सोचती हैं पैगंबर तो किसी पे जुल्म नहीं करता। वो कहने लगी खलील, कहीं उस रब का हुक्म तो नहीं, कहीं उस अल्लाह का यूं हुक्म तो नहीं? जंग के लोगों अगर खलील हां कह देता तो क्या हर्ज था? हां नहीं कहता, इजाजत नहीं, ताकि हाजरा के यकीन ईमान का इम्तिहान मुकम्मल हो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर का यूं इशारा किया, बस जरा सा, हाँ। फिर औरत का ईमान देख, यकीन देख, यही ना बैठी, दौड़ के वहां गई है जहां पहले बिठा कर आए थे और कहने लगी इब्राहिम जाओ, मैं जानू मेरा रब जाने, परवाह नहीं। रातें आती हैं चली जाती हैं, दिन आते हैं गुजर जाते हैं। थोड़ी सी खजूरें थी वो खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, भूख और प्यास ने बेचैन कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की इतनी लंबी जुबान बाहर निकला। दो पत्थर खड़े करके ऊपर एक पत्थर रखकर छांव बनाई, उसके नीचे लिटा दिया और फिर चक्कर लगाया, कभी सफा पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी मरवा पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी उतरती है और ढलमान में से भागकर चलती है जब अपना बच्चा नजर नहीं आता। सारे कह दो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा, जोर से कहो अल्लाह बड़ा। किसी के 500 साल के सजदे रद्द, किसी की हजारों सखावत सदकात रद्द, किसी की चाल मंजूर, किसी की रफ्तार मंजूर, किसी की टोर मंजूर। और यूं फरमाया हाजरा मेरी रहमत की तलाश में आज जो तूने दौड़ लगाई है, ये तेरी चाल ढाल रफ्तार टोर हमें इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि आज के बाद खलीलुल्लाह क्यों ना हो, ज़बीहुल्लाह क्यों ना हो, कलीमुल्लाह क्यों ना हो, रूहुल्लाह क्यों ना हो, हबीबुल्लाह क्यों ना हो, सहाबा किराम क्यों ना हो, कुतुब अब्दाल गौस क्यों ना हो, मेरी हाजरा मुझे अपनी किबरियाई की कसम जब तक वो तेरी चाल चल के ना दिखाएगी हाजी का लाने का हकदार नहीं हो सकता।
تیری رفتار اسے چلنی پڑے گی. فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ساتویں چکر میں آواز سی آئی. اب رو پڑی حضرت حاجرہ، کہنے لگی میرا بچہ اگر چل بسا میں پھر کیا کروں گی. سن لی میں نے آواز. آپ کی کیا دیکھتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جس زمین پہ رگڑی گئی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر دیا. حضرت حاجرہ نے پی لیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، بچے کو بھی پلایا. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی. ایسے گھر کی بنیاد ڈالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ یوں ڈالنا ایک طرف. 500 سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں جو ایک نظر خانہ کعبہ پہ ڈالنے کا ثواب ہے. اور اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو آنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا سجا ہاتھ پکڑ کر میرے بندے نے چوم لیا. جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا. جو مقام ملتزم پہ لپٹ کے مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پڑھ کے مانگ لیا. اور فرمایا لوگوں یہ جو آنے والے آئے ہیں یہ رشتہ داروں کے مہمان نہیں، عزیزوں کے مہمان نہیں، دوستوں کے مہمان نہیں، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں. آج ان کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان سے مصافحہ کرو. مگر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ حج مکمل کر کے آئیں اور سب کا حج قبول فرمائے. میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی، جب کوئی حاجی تھا، ایک آدمی حج کر کے آیا. میں دوپہر کو اس کو ملنے گیا تو زور کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھنے. پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھا اور نماز پڑھ کے آ گیا. میں نے اس حاجی کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز یہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی، سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا، 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے. شکر ہے پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. ہاں آج کل کا ہوتا ہے نا تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو کئی وقت کی کچھی پڑھ کر بیٹھے ہیں. تو پھر مولوی تھا نا، میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس. بات تو میں اس کو لے آیا یہیں. میں نے کہا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے. 4 مہینے پڑھ کے آیا، وہ حساب لگا لو. مسائل سیکھتے نہیں، ارکان اور آداب بیت اللہ کے سیکھتے نہیں. ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں. اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں. یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا. گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے، یوں ہی قربانیاں کرتے تھے. اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں. پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی. میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی. سارے کام ٹیڑھی ہو گئے، نیچے 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 کو چلے آ رہے. آج کل وہ ٹیڑھی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا، کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے. اب بتاؤ یہ گوشت بانٹے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا، کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ، اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں.
اور میرا موضوع نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا. پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پل صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا. اس لیے بقرہ عید بالکل قریب آ گئی. ہر دین ایمان اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو. زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کرو. آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز، بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، کمپیوٹر کے ہاتھ میں موت آئی کمپیوٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، تیرا کفن خرید کے لانے والا بے نماز، تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیرا جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز. اگر تو نمازی بھی ہے یہ اتنے چاروں طرف کے بے نماز تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اس بچی کا فکر کیوں نہیں کرتا؟ کلاس میں فیل ہو جائے تجھے دکھ لگتا ہے میری بچی فیل ہو گئی، ساری عمر نماز نہ پڑھے تجھے کبھی درد نہیں ہوا کہ جہنم کے انگاروں میں جلے گی. بیوی ایک دن تیرا کہنا نہ مانے آگ لگ جاتی ہے، ساری عمر نماز نہ پڑھے بے ایمان تجھے کبھی آگ نہیں لگی. اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا، اس گھر سے تیری میت اٹھے گی جس گھر میں تو نے سارے بے نماز پیدا کر رکھے ہیں، سارے بے نماز اکٹھے کر رکھے ہیں. کس طرح ایمان کلمہ ساتھ لے کر جائے گا؟ اس لیے اپنے ماحول میں اپنے گھر میں بچیوں کو بہنوں کو پیار سے محبت سے بڑے عقیدت سے ان کو نمازی بنا، تاکہ مرنے کے بعد جب تیرا جو بیٹی بہن منہ دیکھنے آئے تو نمازی تو تیرا منہ دیکھنے آئے، تیرا منہ دیکھنے بھی سارے بے نمازی آئے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے گھر کے ماحول کو نمازی بنائے. مفتی صاحب